یہ میں ایک لائن بنا رہا ہوں، اسٹریٹ لائن، بلکہ لائن سیگمنٹ بنا رہا ہوں جو کہ لائن اے بی، یہ سیگمنٹ لائن اے بی کا ہے، یا یوں کہ یہ لائن سیگمنٹ کا نام ہم نے اے بی رکھا ہے. اس کے اوپر میں پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ڈرا کر رہا ہوں، یعنی ایک ایسی اسٹریٹ لائن جو اس لائن سیگمنٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے اور اس پہ پرپینڈیکولر بھی ہے. اس کو میں نے ایل نام دیا، اور یہ پرپینڈیکولر کا مطلب یہ اینگل جو ہے یہ 90 ڈگری کا ہے، یعنی کہ یہ جو سائڈز ہیں یعنی کہ اے بی جو ہے یہ دو حصوں میں جو تقسیم ہوئی، یہ فرض کر لیجیے یہ پوائنٹ ایم ہے، ایم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مڈ پوائنٹ کے لیے ایم ہے. تو اب میں اس ویڈیو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پوائنٹ اس لائن ایل پر واقع ہوگا، یعنی کہ پرپینڈیکولر بائی سیکٹر پر ہوگا، تو ہمیشہ اس کا فاصلہ ان پوائنٹس یعنی پوائنٹس اے اور پوائنٹس بی سے بالکل برابر ہوگا. یعنی جتنا فاصلہ اس کا اے سے ہوگا اتنا ہی فاصلہ اس پوائنٹ کا پوائنٹ بی سے ہوگا. اور یہ ثابت کرنے کے لیے میں ایک آربیٹریری پوائنٹ، کوئی سا بھی ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر یہ پوائنٹ، اس کو میں نے نام دیا سی. اس پوائنٹ کو مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا فاصلہ اے اور بی دونوں سے برابر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، میں نے اسے اے سے ملایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ادھر بی سے بھی ملا دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گئی ہیں، اور مجھے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز جو ہیں یہ کنگروئنٹ ٹرائنگل ہے. تو سب سے پہلے دونوں ٹرائنگلز کی دو سائڈ یعنی کہ سیگمنٹ اے ایم اور بی ایم یہ برابر ہیں. یہ کامن پارٹ سی ایم جو ہے یہ کامن ہے ان دونوں میں، یعنی اپنے آپ کے برابر ہے. دوسرے یہ کہ بیچ میں یہ اینگل 90 ڈگریز کا ہے، اور دونوں طرف کے جو اینگلز ہیں وہ 90 ڈگریز کے ہیں، کیونکہ یہ سپلیمنٹری اینگلز ہوں گے، ایک اینگل 90 کا تو دوسرا بھی 90 ڈگریز کا ہوگا. تو یہ اے ایم سی اور بی ایم سی دونوں کی دونوں ٹرائنگلز میں ایک سائڈ، دو سائڈز اور ان کے درمیان کا اینگل جب کسی بھی دو ٹرائنگلز میں آپس میں برابر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ آپس میں کنگروئنٹ ہیں، کیونکہ یہ بیچ کا اینگل 90 ڈگریز کا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹرائنگل اے ایم سی اور ٹرائنگل بی ایم سی جو ہے وہ آپس میں کنگروئنٹ ہے، کیونکہ ہم اس میں سائڈ اینگل سائڈ کنگروئنسی استعمال کریں گے. میں اس کو لکھ دیتا ہوں، ٹرائنگل اے ایم سی ہم میں کارسپونڈنگ سائڈ کی ترتیب رکھ رہا ہوں، کنگروئنٹ ہے کس کے ساتھ؟ ٹرائنگل بی ایم سی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ سائڈ اینگل سائڈ، دو سائڈز اور ان کے درمیان کا اینگل جو ہے وہ دونوں کے دونوں میں سیم ہے. تو یہ سائڈ اینگل سائڈ کنگروئنسی کی ہم نے کنڈیشن استعمال کی. اب یعنی جب دو ٹرائنگلز کنگروئنٹ ہو گئے تو یہ سائڈ یعنی کہ یہ سیگمنٹ اے سی اور بی سی بھی آپس میں برابر ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز آپس میں کنگروئنٹ ہیں. اور یہ پوائنٹ جو ہے پوائنٹ سی جو ہے یہ لائن ایل پر واقع، یاد رکھیں، اور لائن ایل جو ہے پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ہے. تو اس کا دونوں سے فاصلہ، یعنی اگر یہ یہاں ہوتا کہیں پر بھی ہوتا اس لائن ایل پر، تب بھی یہی کنڈیشن اس پر پوری اترتی. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سیگمنٹ، یوں کہیں گے لائن سیگمنٹ اے سی یا لائن اے سی برابر ہوگی بی سی کے لینتھ میں. تو اب ایکوی ڈسٹنٹ ہوگا، یہ شرط ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا برابر کا فاصلہ ہوگا، یعنی یہ ایکوی ڈسٹنٹ ہوگا اگر وہ پرپینڈیکولر بائی سیکٹر پر واقع ہوگا. تو اب میں اسی کام کو تھوڑا مختلف طریقے سے کروں گا. میرے پاس یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے اور میں نے کہا کہ یہ میں ایک پوائنٹ ایسا بنا رہا ہوں، میں ادھر بنا دیتا ہوں. یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کا فاصلہ یہ پوائنٹ سی ہے، جس کا فاصلہ اس لائن سیگمنٹ اے بی پر واقع پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی دونوں کے ساتھ برابر کا ڈسٹینس ہے، یعنی ایکوی ڈسٹنٹ ہے یہ پوائنٹ. اب میں الٹ چل رہا ہوں، بالکل اے سی اور بی سی کی لمبائی آپس میں برابر ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ سی جو پوائنٹ سی ہے وہ ہمیشہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جو کہ اس لائن اے بی کے پرپینڈیکولر بائی سیکٹر پر واقع ہوگا. تو سب سے پہلے میں ایک پرپینڈیکولر ڈراپ کروں گا پوائنٹ سی سے لائن سیگمنٹ اے بی پر. یہ کچھ اس طریقے سے یہ پرپینڈیکولر ہوگا. میں اس کو ذرا صحیح کر کے بنا دوں، یہ پھر ٹیڑھا ہو گیا. اب یہ پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ہے اور بائی ڈیفینیشن ہم نے کہا تھا کہ دونوں پوائنٹ سے اس کا فاصلہ برابر ہے. یہ پرپینڈیکولر ہے، میں اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتا تھا. اگر آپ کو اس کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو یہ پوائنٹ بی ہے، یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ سی ہے، اور سی سے میں نے پرپینڈیکولر ڈراپ کیا. اب پرپینڈیکولر آپ چاہیں تو کھینچا، ڈراپ کیا تو یہ اینگل 90 ڈگری کا ہے، تو سپلیمنٹری اینگل ہونے کے ناطے دوسری طرف کا اینگل بھی 90 ڈگریز کا ہوگا. یہ پوائنٹ اس کو میں نے کہا کہ یہ ایم ہے. اس پوائنٹ ایم کو لکھنے کے بعد اب آپ اگر غور کریں تو یہ لائن سیگمنٹ سی ایم جو ہے دونوں ٹرائنگل اے سی ایم اور بی سی ایم میں کامن ہے ایک لائن سیگمنٹ. پھر یہ جو سائڈ ہے یہ اینگل جو ہے یہ برابر ہے، اور یہ دونوں کی دونوں جو سائڈز ہیں
یہ جو ہے ہمیں اس میں کانگرنسی کی شرط ایک بار پھر پوری ہو رہی ہے. لیکن اب کی باری کیا ہے؟ اب کی باری ہے سائڈ، یوں کہیں گے یہ جو ہے یہ اینگل 90 ڈگریز کا ہے اور یہ جو یہ سائڈ ہے سائڈ ایم سی، یہ دونوں میں یا سی ایم یہ کامن ہے. اس صورت میں کیا ہے، کیونکہ ہم ایک اسپیشل کیس کی بات کر رہے ہیں رائٹ ٹرائنگل کی، تو یہ رائٹ اینگل سائڈ اور ہائپوٹینیوس پوسٹولیٹ ہم استعمال کریں گے جو کہ اسپیشل کیس ہے. ایس ایس اے کوئی پوسٹولیٹ نہیں ہے، ہم پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں. یہ صرف رائٹ ٹرائنگل کے لیے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے. تو یہ آر کا مطلب رائٹ اینگل، ایس کا مطلب سائڈ اور ایچ کا مطلب ہائپوٹینیوس. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ ٹرائنگل اے سی ایم کانگروئنٹ ہے ٹرائنگل بی سی ایم کے ساتھ. اور جب دو ٹرائنگلز آپس میں کانگروئنٹ ہوتی ہیں تو پھر ان کی تینوں سائڈز بھی آپس میں برابر ہوتی ہیں. دو سائڈز کے معاملے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ اس کا ہمیں کیا نتیجہ ملے گا؟ اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملے گا کہ سیگمنٹ اے ایم برابر ہے سیگمنٹ بی ایم کے، یعنی کہ یہ سائڈ اور یہ سائڈ ان دونوں کی لمبائی آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہے. یعنی پوائنٹ ایم جو ہے یہ بائیسیکٹر ہے، یا یوں کہیں کہ یہ جو سی ایم جو ہے جس لائن کا پارٹ ہے وہ لائن پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہے لائن اے بی کا. یہ سب کچھ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز کی کچھ بہت ہی دلچسپ پراپرٹیز آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان پراپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم کچھ بات کریں گے مزید ٹرائنگلز کے بارے میں اور ان کے ایکوی ڈسٹنٹ ہونے یا نہ ہونے وغیرہ کے بارے میں. تو ہم نے دو طریقوں سے اس سب چیز کو پروف کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی پرپینڈیکولر بائیسیکٹر پہ پوائنٹ ہو تو وہ ایکوی ڈسٹنٹ ہوگا، یا اگر کوئی پوائنٹ جو ہے ایکوی ڈسٹنٹ ہو تو وہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہوگا. تو یہ ایک ٹرائنگل میں جان بوجھ کے تھوڑی سی اس کو بڑی ٹرائنگل بنا رہا ہوں. یہ کچھ ایسے، یہ پوائنٹ اے، یہ پوائنٹ بی، یہ اس کا پوائنٹ سی، یہ کوئی سی بھی آربیٹری ٹرائنگل ہے. اب میں لائن اس کے ہر سائڈ پر ایک پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ڈرا کروں گا. یعنی کہ پہلے تو میں اس کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کروں گا اور پھر مڈ پوائنٹ سے میں ایک پرپینڈیکولر ڈرا کروں گا کچھ اس طرح سے. یہ ایسے جائے گا اور یہ اینگل 90 ڈگری کا. تو میرا خیال یہ کہ میں نے کچھ ایک اسپیشل کیس کے زیادہ قریب ہو گیا ہوں، تو میں تھوڑا سا مختلف انداز سے اس ٹرائنگل کو ڈرا کرتا ہوں. یہ فرض کر لیجیے، ہاں یہ کچھ بہتر ہے، کچھ مختلف ہے، اور جس کی میں بات کرنے جاؤں گا وہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے بات کروں. یہ ایک ٹرائنگل ہے جو کہ آربیٹری ٹرائنگل ہے، اور اس میں یہ پوائنٹ اس کا ایک، یعنی کہ ورٹیکس اے، ورٹیکس بی اور ورٹیکس سی، یہ لائن یعنی کہ سائڈ اے بی کو میں نے دو برابر کے حصوں میں تقسیم کیا پرپینڈیکولر بائیسیکٹر بنانے کے لیے، اور پھر وہاں سے ایک لائن ڈرا کی جو کہ بالکل پرپینڈیکولر ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ سی سے نہیں گزری، سی کے پاس سے گزری، ایگزیکٹلی سی سے نہیں گزری. یہ اینگل 90 ڈگری، یہ بھی 90 ڈگری، یہ دونوں سائڈ یعنی کہ جو سیگمنٹس ہیں ان کی لمبائی آپس میں برابر ہے. اسی طریقے سے میں سیگمنٹ یعنی کہ لائن سائڈ اے سی کو بھی دو برابر کے حصوں میں تقسیم کروں گا. یہ رف ڈرا ہونے کی وجہ سے کچھ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اسکیل کی مدد سے بنائیں گے تو یہ زیادہ آسان ہوگا. یہ کچھ اس طریقے سے یہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹر اس کا ہوگا. یہ لائن جو ہے لائن اے سی دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ سائڈ اور یہ سائڈ، ان کی لمبائی بھی آپس میں برابر ہے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں کے دونوں لائنز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو ہے فرض کیجئے اس کا نام ہے او. اب یہ جو او ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پرپینڈیکولر بائیسیکٹرز پر واقع ہے. تو اس کا جو ہے لائن اے بی میں پوائنٹ اے سے جتنا فاصلہ ہوگا اتنا ہی پوائنٹ بی سے فاصلہ ہوگا، یعنی کہ ایکوی ڈسٹنٹ لائن پر واقع. تو او اے کی لینتھ او بی کی لینتھ کے برابر ہوگی، جو کہ ابھی ہم پرپینڈیکولر بائیسیکٹر پر موجود کسی بھی پوائنٹ کی پراپرٹی کے بارے میں دیکھ چکے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں تو یہاں پر ایک پرپینڈیکولر بائیسیکٹر ہے، تو یہاں پر اے او یا او اے اور او سی کی لمبائی بھی آپس میں برابر ہوگی. او اے برابر ہوگا او سی کے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب او بی اور او سی دونوں کے دونوں او اے کے برابر ہیں تو یہ او بی اور او سی بھی آپس میں برابر ہوں گے، یعنی او سی از اکول ٹو او بی. تو یہ ایک پراپرٹی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ او بی اور او سی بھی آپس میں برابر. جب یہ آپس میں ان کی لمبائی آپس میں برابر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بی سی ہے، یعنی کہ اگر میں یہاں سے پرپینڈیکولر ڈراپ کروں گا لائن بی سی پہ تو یہ اس کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کرے گا. یعنی یہاں پر یہ پرپینڈیکولر بائیسیکٹر پہ جو ہوگا
सॉरी ये कुछ थोड़ा सा मैंने लाइन हाथ में हिल गया, ये जो है ये लाइन जो है ये लाइन बी सी को एक तो परपेंडिकुलरली कट करेगी और साथ ही साथ दो बराबर के हिस्सों में तकसीम करेगी। और साथ ही साथ मुझे क्या, ये एक यूनिक पॉइंट है, ये किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसा यूनिक पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस सारे के सारे वर्टिसेस से बिल्कुल बराबर होता है और साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी वाक़ होता है किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट, यानी पॉइंट ओ जो है ये इक्विडिस्टेंट है और इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं, पॉइंट ओ को सरकम सेंटर। ये किसी भी ट्रायंगल में सरकम सेंटर एक यूनिक पॉइंट होता है, या देखिए सबसे मुनफरिद पॉइंट होता है, जैसा कोई और पॉइंट नहीं होता। यूनिक का मतलब यही है। और ये कैसा पॉइंट होता है, इसका फासला, अगर ये ओ है तो इसका फासला ए से और सी से और बी से, यानी कि तीनों के तीनों वर्टिसेस जो इस ट्रायंगल के हैं उन सब के सबसे बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर वाक़ होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। और अगर मैं इन तीनों लाइंस को या इन तीनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए मैं एक सर्किल बना दूं, इस ट्रायंगल के गिर्द एक सर्किल बना दूं, तो ये जो पॉइंट ओ है ये उस सर्किल का भी सेंटर होगा, ये उस सर्किल का भी सेंटर होगा। और ये सर्किल जो है ये कहलाएगा सरकम सर्किल, यानी एक ऐसा सर्किल जिसने ट्रायंगल को घेर रखा है। और ये जो इसका जो लेंथ है ओ बी ओ ए ओ सी, इसको हम सरकम रेडियस का नाम देंगे। और ये अपने जैसा सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये देखिए ट्रायंगल का भी सेंटर होगा और साथ ही साथ ये उस सर्किल का भी सेंटर होगा जिसने के इस ट्रायंगल को घेरा हुआ है, या यूं कहिए कि इसने सरकमस्क्राइब कर रखा है। ये सरकमस्क्राइब का लफ्ज बड़ा मुझे बोलने में दिक्कत होती है, सरकमस्क्राइब किया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट ओ जो है, जैसे यूं कहेंगे सरकम सर्किल ने सरकमस्क्राइब किया हुआ है, सरकमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल ए बी और सी, या ए सी बी, यानी इसने इस ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब किया हुआ है। एक ऐसा सर्किल है कि जिसने अपने दायरे के अंदर इस ट्रायंगल को बंद किया हुआ है। और ये जो पॉइंट ओ है ये